اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی۔ حضرات گرامی، آیت کریمہ بہت سی مختصر ہے۔ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا ایک ٹکڑا بھی ہے اور قرآن پاک کا ایک جز بھی ہے، اور آپ کا اس میں گرامی بھی ہے اور منصب نبوت بھی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمارے قائد اعظم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے داعی اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے مونس و امخار۔ محمد ہی کی بارگاہ ناز ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں گرتے ہوئے کو سنبھالا جاتا ہے، جہاں یتیموں کی فریاد رسی کی جاتی ہے، جہاں غریبوں کی غربت دور کی جاتی ہے، جہاں مریضوں کو دوائے شفا پلائی جاتی ہے، جہاں غم کے مارے ہوئے کو سکون و قرار دیا جاتا ہے، جہاں امراض جسمانی ہو یا روحانی، ہر ایک کے لیے دوائیں ملتی ہیں، ہر ایک کے لیے شفاء لما فی الصدور کا جام ملتا ہے۔ جس کی روح کفر و شرک سے قرآن نار ہوتی چلی جا رہی ہو، اسے بھی نور ایمان سے روشن کیا جاتا ہے۔ جس کو حوادثات زمانہ نے غربت و افلاس کی ضرب شدید سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو، اسے بھی دولت دارین کی سرفرازیاں عطا کی جاتی۔ حضرت عمر کا واقعہ یاد نہیں، وہ ایمان لانے سے قبل سخت مخالف تھے، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ سے نور ایمان کی روشنی ملی تو ان کا دل کس طرح مجلائے عرفانی بن کر رہا۔ جس طرح آپ اپنے جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جایا کرتے ہیں، وہ اپنے آلات کے ذریعے آپ کی بیماری کو پہچان کر اپنے مشاہدہ کے مطابق نسخہ تجویز کیا کرتا ہے، اسی طرح جب آپ کی روح بیمار ہوگی تو کسی معالج سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، کسی ڈاکٹر کی ڈسپنسری میں جانا ہوگا، کسی طبیب ماہر کو تلاش کرنے میں سرگرداں رہنا پڑے گا، کسی حکیم حاذق کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن و فکر میں رکھ لیں کہ جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو عالم ثانی کے اطباء علاج کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوگی تو ان دنیاوی معالجوں سے رابطہ قائم کرنا غلط ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر کے یہاں جانا غیر مفید ہوگا۔ جس طبیب کے تم متلاشی تھے وہ اب آور نہ ہوں گے۔ جس حکیم کی ضرورت محسوس کی تھی، اس سے تمہاری بیماری شفا نہیں پائے گی، بلکہ تمہاری روح بیمار ہوگی تو گنبد خضرا کے سایہ میں جانا پڑے گا، انیس بے کساں کے روض اقدس پہ حاضری دینی ہوگی، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قال کملی کا ٹکڑا طلب کرنا پڑے گا، صدقہ طلب کرنا پڑے گا، چارہ ساز دردمندہ کے غبار راہ کو اپنا سرمایہ حیات تصور کرنا ہوگا، روح کائنات کے دامن سے لپٹنا پڑے گا۔ جو غریبوں کا سہارا اور بے کسوں کا والی ہے، اس کے دل کو مرکز عقیدت ماننا پڑے گا۔ جو مصداق دنا فضل اللہ ہے، اس کی رحمت بھری آغوش میں اپنے آپ کو پروانہ وار نثار کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، آپ کا ذہن متردد ہوگا، آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا، آپ کے حاشیے ذہن پر یہ خیال ابھر رہا ہوگا، آپ سے آپ کا ذہن مطالبہ کر رہا ہوگا، اے مولانا مصعب، تم تو ایک نئی چیز بتلا رہے ہو، ایک نئی بات گوش گزار کر رہے ہو، ایک نئے مسئلہ کا اختراع کر رہے ہو کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح کو بھی مرض لاحق ہوتا ہے، اس کو بھی خطا رسیدہ ہونا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جسم ہی بیمار ہوتا ہے، جسم ہی سے مرض کا تعلق ہوا کرتا ہے، جسم ہی کو حوادثات زمانہ کا شکار ہونا پڑتا ہے، جسم ہی کو خدا کی المناک وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جسم ہی کو مصائب و آلام کی نشیب و فراز کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ روح بھی گردش کرتی ہے، روح کو بھی گردش لیل و نہار کی نہرنگیاں متاثر کرتی ہیں،
اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی گردش کر رہا ہوگا، آپ کے دل و دماغ کو یہ سوال بھی مسترب کر رہا ہوگا، آپ کے تفکر و تدبیر کی دنیا میں یہ سوال بھی ہلچل کر رہا ہوگا۔ ہم جسم کی بیماری کا تو اندازہ لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ جب کھانا اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جسم بیمار ہے، جب سکون و اطمینان کی دولت میسر نہیں ہوتی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جسم بیمار ہے۔ ڈاکٹر کے آلات بھی ہمارے جسم کی بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ جسم بیمار ہے، لیکن ہم روح کی بیماری کا اندازہ کیسے لگائیں، روح کی بیماری ہم کیسے معلوم کریں؟ تو میں عرض کر دوں گا کہ جب معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے، جب انسانیت سسکتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے، جب انسانیت ہلاکت کی منزلوں سے ہمکنار نظر آ رہی ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ جب جس طرح ایک بچے کی کٹی ہوئی پتنگ خلا میں ہچکولے کھاتی ہے، اسی طرح سے جب انسانیت کی کشتی بھنور میں ہچکولے کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے، جب ملت تباہ و برباد ہو رہی ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے، جب قوم ہلاکت کے گمراہی کے ڈھانے پر پہنچ چکی ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے، جب شرم و حیا کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ انسان کو اخلاق و کردار کا پتلا بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن اگر یہ خدا کی مخلوق کے لیے وبال جان بن رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا گیا ہے، لیکن یہ اپنی درندگی کا ثبوت پیش کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا احکام سے مکلف بنایا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ اندلس میں صرف ایک روح بیمار ہوئی تھی، لیکن پورے اندلس والوں کو بربادی کے ہلاکت خیز موجوں سے ٹکرانا پڑا تھا۔ اسپین میں صرف ایک روح بیمار ہوئی تھی، لیکن پورے اسپین والوں کو ظلم و تشدد، وحشت و بربریت کے آہن پنجہ میں جانا پڑا تھا۔ بغداد میں صرف ایک روح بیمار ہوئی تھی، لیکن پورے بغداد والوں کو تاتاریوں نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایک روح بیمار ہوتی ہے تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ایک روح بیمار ہوتی ہے تو پورا کا پورا معاشرہ غارت گر ہو جاتا ہے، ایک روح بیمار ہوتی ہے تو پورا کا پورے کنبہ کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ایک روح بیمار ہوتی ہے تو ملت کو درگور ہونا پڑتا ہے، ایک روح بیمار ہوتی ہے تو انسان سے بھائی چارگی کا نشان مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب اٹھی سوئے عمر وہ نگاہ التفات کفر کٹ کے رہ گیا، ایک کام کر گئی قبر میں ہوئی نصیب، جب زیارت حبیب مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہ محمد کو قتل کر ڈالوں کہ ہر روز کا شور شرابہ ختم ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس برے اور غلط ارادے کو لے کر تلوار کو زہر میں بجھانے جا رہا تھا کہ راستے میں نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ عمر نے کہا محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں، محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اس پر ایمان لے آئے۔ عمر سخت غصہ کی حالت میں اپنے بہنوئی کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت خباب ہاتھ میں قرآن کریم کے اعزاء لیے ہوئے انہیں پڑھا رہے تھے، اور عمر کو آتا دیکھ کر حضرت خباب چھپ گئے اور بہن نے اعزاء بھی چھپا دیا۔ عمر آتے ہی کہا یہ کیا ہو رہا تھا؟ بہن نے کہا کچھ بھی نہیں۔ عمر نے کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں محمد کا دین قبول کر چکے ہو۔ یہ کہہ کر بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہن کو بے تحاشا ماننا شروع کر دیا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھے ہوئے تھے اور آپ دعا فرما رہے تھے یا اللہ عمر کو مسلمان کر دے، یا اللہ عمر کو مسلمان کر دے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتی رہی، دعا قبول ہو چکی تھی۔ عمر نے بہن کو دیکھا، دوتے ہوئے دیکھ کر کے کہا کہ اچھا لا تو میں بھی وہ کلام دیکھوں جو تمہارے نبی پر اترا ہے۔ بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تو اس کسی کی بے ادبی کرے گا، تو اس کی بے ادبی کرے گا، تو اس کی گستاخی کرے گا۔ میں اپنے بتوں کی قسم ہے، مجھے اپنے بتوں کی قسم ہے، میں اس
اس کو واپس کر دوں گا پڑھنے کے بعد۔ بہن نے کہا اس کو پاک ہی ہاتھ چھو سکتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر کے حضرت خباب بھی سامنے آ گئے اور کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے سینے میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ عمر نے غسل کیا، اس اجزاء کو قرآن کریم پڑھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پکار اٹھے بہن چل لے چل مجھے بارگاہ محمدی میں لے چل۔ عمر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابی نے دوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی عمر تلوار لیے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عمر حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا خدا اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے۔ صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کیا، حضرت عمر ایمان لائے۔ ایک بات نہایت قابل غور ہے کہ جب روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے وہ کتنا درد ہوا کرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جاکنی کا وقت کہتے ہیں، جاکنی سے پکارا کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں شیطان مرنے والے کے پاس دودھ سے لبریز گلاس لیے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے اے دنیا سے جانے والو، اگر تم خدا کی وحدانیت اور اس کی رسالت کا انکار کر دے تو میں تمہیں دودھ کا بھرا ہوا گلاس دے دوں گا، جس سے تو اپنی پیاس بجھا لے گا، اپنی تشنا لبی کو دور کر لے گا۔ اگر بندہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بے شک اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے رسول ہیں، شفیع محشر ہیں، سید کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، محسن انسانیت ہے، انیس بے کتا ہیں، چارہ ساز عظمندہ ہیں، تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دنیا سے کوچ کرنے والا انسان رب کائنات کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا منکر ہو جاتا ہے تو شیطان فوراً گلاس پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عمر بھر تیرا پیچھا کرتا رہا، ہر موڑ پر تیرا ایمان چھیننے کے لیے تیرا تعاقب کیا، تیرا پیچھا کیا، لیکن جو میرے مکر و فریب کے جال سے ہمیشہ نکل جاتا رہا، آج میں نے تیرے ایمان کو بآسانی چھین لیا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج میں نے تیرے نشیمن کو اجاڑ دیا ہے، نظر آتش کر دیا ہے، آج میں نے تجھے صراط مستقیم سے جدا کر دیا ہے۔ اگر تو خدا کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر کے جاتا، دنیا سے جاتا تو ایک سہارا لے کر کے جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالے کملی کا سہارا لے کر جاتا، لیکن تو خدا کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ تمہارے لیے کل قیامت کے دن کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، تمہیں پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، جاکنی کا وقت کتنا نازک ہوتا ہے، کس قدر دل سوز ہوا کرتا ہے، کیسا ہراساں کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس وقت ماں بھی موجود ہے جس نے اپنے لگتے جگر کی پیشانی پر پریشانیوں کی ابھرتی ہوئی ایک لکیر بھی دیکھا ہے تو وہ مضطرب اور بے قرار ہو گئی، لیکن اس وقت سوائے آہ و فوا کے اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ باپ بھی موجود ہے جس نے اپنے فرزند ارجمن کو بھی عالم اضطرام میں کبھی دیکھا ہے تو اس کا جگر شیشے کی مانند چکنا چور ہو گیا ہے، لیکن اس وقت سوائے گری و زاری کے کچھ نہیں عطا کر سکتا۔ بہن بھی عاجز ہے جس نے اپنے بھائی کو اپنی نظروں سے جدا کرنا کبھی بھی گوارا نہیں کیا، لیکن آج جبکہ وہ اس سے ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے رہا ہے، اس وقت وہ چند قطرہ آنسوؤں کے سوا کچھ بھی مرحمت فرمانے پر قدرت نہیں رکھتی۔ بھائی بھی موجود جس نے اپنے برادر مکرم کے چہرے پر بے چینیوں کے آثار دیکھے ہیں تو اس کا قلب نازک مثل آگ گیرے کے پھوٹ گیا تھا، لیکن سامنے بھادوں کے لڑیاں جاری کرنے کے سوا کوئی سروے سامان ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے حوالہ کر سکے۔ دوست بھی حاضر ہیں جنہوں نے اپنے دوست کے قلبوں میں کانٹا چبھتے ہوئے دیکھا ہے تو بے چینی و بے قراری کے اسلحوں سے مسلح ہونا پڑا ہے، لیکن اس وقت چاکے غریباں کے اندوک ناک صداؤں کے سوا اور کچھ دینے سے قاصر ہے۔ اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے
جو روح اور جسم کے درمیان اتحاد و اتفاق کے دامن کو چاک کرنے کے لیے معمول کیا گیا ہے، جسے دنیا ملک الموت کے نام سے نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے، وہ امر الہی سے روح اور جسم دونوں کو دو منزل میں کر دیتے ہیں۔ روح اور جسم کے درمیان جو اتحاد تھا اسے نفاق میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے روح اور جسم کے درمیان اتحاد و اتفاق ہونا زندگی ہے اور نفاق موت ہے۔ جب طائر لاہوتی قفس عنصروسی پرواز کر جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے پورے کمرے میں آنسوؤں کی موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے، ہر دل سے آوفاں کی دردناک صدائیں بلند ہونے لگتی ہے، ہر شخص کے آنکھوں سے آنسو کا نہ ختم ہونے والا سیلاب امڈ پڑتا ہے۔ بعد ازیں اسلامی تعلیمات کے مطابق غسل و کفن دیا جاتا ہے اور چارپائی پر لٹا کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ حق بلند کرتے ہوئے لے جایا جاتا ہے، اور نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور 10 من مٹی کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ جو ہی آپ 40 قدم دور ہوتے ہیں، قبر میں منکر نکیر تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے، ما تقول فی شان ھذا الرجل، یعنی اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس جملے میں لفظ ھذا اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس بات کی طرف ذہن کو مبذول کر رہا ہے کہ کوئی وہاں موجود ہوتا ہے، کسی کا رخ انور سامنے ہوتا ہے، اسی لیے لفظ ھذا کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہر زبان کے لیے ایک قاعدہ ہوا کرتا ہے، ایک گرامر ہوتا ہے۔ اردو میں دور کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ فارسی زبان میں دور کے لیے آ استعمال کیا جاتا ہے اور دور کے لیے ای بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں دور کے لیے ہوبا اور قرب کے لیے ھذا استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں دور کے لیے دیٹ اور قرب کے لیے دس استعمال ہوا کرتا ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کوئی تشریف فرما ہوتا ہے، اس لیے لفظ ھذا استعمال ہوا ہے۔ لحد اور لحد والا کیا؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی طرف لفظ ھذا سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی۔ حضرات گرامی، جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کا جلوہ میسر ہو، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ برادران ملت اسلامیہ، عمر کے ایک ایک لمحہ کو غنیمت شمار کرو، نہ جانے کب قفس عنصری کی پتلیاں ٹوٹ جائیں اور طائر لاہوتی پرواز کر جائے اور دنیا کی لذتوں کو حاصل نہ کر سکو، کیونکہ اس خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے، جس نے بنی اسرائیل کو صدیوں سے غلامی سے نجات دیا، جس نے فرعون کا طاغوتی بیڑا دریائے نیل کی بل کھاتی ہوئی موجوں میں غرق کر دیا، وہ اگر چاہے تو ایک گدائے بے نواز کو شکوے قیصری دے دے، گردے راہ کو رفعت و ثریا کی کہکشاں کا جمال بخش دے، وہ اگر چاہے تو دل کے داغوں کو ستاروں کی تابندگی عطا کر دے، وہی غبار کارواں کو دوش ہوا پر بلند کرتا ہے، وہی شہاب ثاقب کو نگوسار بھی کر دیتا ہے، وہ اگر چاہے تو آسمان کی رواں دواں قندیلیں دھواں دے دے۔ اسی مالک، اسی ارض و سما کا ارشاد ہے جس نے ستاروں کو چمکنے کی طاقت بخشی، اسی رب کائنات کا ارشاد پاک ہے جس نے حضرت یوسف کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر کے بھیجا، جس نے حضرت عیسیٰ کو رحم و کرم کا مرکز گرداتے ہوئے انسانوں کے لیے رہنمائی بنا کر کے بھیجا، جس نے فرعون کی بنیاد کھوکھلی کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسان کی شکل میں نمودار کیا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش کدے نمرودی کو گلدار کر دیا، جس نے حضرت ایوب کے صبر و استقلال کا پیکر بنا کر، جس نے حضرت ہارون کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر لا کر کھڑا کر دیا، جس نے حضرت نوح کی کشتی کی پتوار سنبھالی، جس نے حضرت یونس کی لقمہ ماہی بنا کر بھی زندگی کی نعمت عظمیٰ سے محروم نہیں رکھا، جس نے حضور سرور گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کائنات کے لیے روح کائنات بنا کر
خالان کی چوٹی سے نمودار کیا، اس اخلاق کائنات کا ارشاد پاک ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت لازمی ہے، ہر ذی روح کو اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، ہر جاندار کو موت کے گھار اتارنا ہے، ہر متنفس کو موت پر درد منزل کی پار کرنا ہے۔ اس لیے جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دو، بارگاہ رب العالمین میں سر سجود ہو جاؤ اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرو۔ لیکن کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگی۔ لیکن یہ تو اوروں کا خیال ہے، اوروں کا تصور ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ عمر کا ایک لمحہ بھی مل جائے، حیات کی ایک گھڑی بھی میسر ہو جائے، زندگی کا ایک سیکنڈ بھی مل جائے تو اسی میں عبادت باری کر لو، ہو سکتا ہے وہی مقبول بارگاہ ہو جائے، اسی ایک سجدے کو بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت سے نوازا جائے اور تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیے یہ آفتاب سے بھی زیادہ روشنی حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہیں جب تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع و پیروی نہیں کریں گے تو ہرگز فلاح دارین سے سرخرو اور سرفراز نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں لازم ہے کہ اپنے اقوال و افعال، اپنی عبادت و ریاضت، اپنی کمائی و تجارت اور اپنی شادی اور غمی اور اپنی حیات و ممات غد کے ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اور فرما برداری کی جانب اپنا سب سے قیمتی حیات اور سامان تجارت سمجھے۔ حضرات گرامی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات گرامی، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔